اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ولا میں سلامتی جو تیرا عدو ہے وہ لعنتی میں تجھ کو اتنا ہوں جانتی تو ہے فاطمہ کا دھرم پتی تیرا نام لیتے ہی یا علی میری ہر بلا مشکل ٹلی نعرہ حیدری۔ آج ہم اپنے بھائی چودھری اویس تارڑ صاحب کے والد گرامی کے سالانہ ختم پاک کی محفل میں ہم سب حاضر خدمت ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سادات کا حسین گلدستہ ہے۔ پیر سید اعجاز حسین شاہ صاحب نے سر شام سے محفل کو اعجاز بخش رکھا ہے، اور ہر محفل کا حسن ہوتا ہے۔ پیر سید کیسر بادشاہ صاحب قادری کلندری آستانہ عالیہ گجن شریف شاہ جی قبلہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے محترم صاحبزادہ سید فخر آباد شرازی صاحب کافی دیر سے تشریف فرما ہیں، سید احتشام شاہ صاحب کافی دیر سے تشریف فرمائے، اور بالخصوص جس شخصیت کی طرف میں سفر کرنے والا ہوں، پاکستان کی ملاقاتیں تو میں ویسے بھی نہیں بھولتا سیدوں سے، پھر مدینہ پاک کی ملاقات مجھے اکثر رمضان شریف میں الحمدللہ 20 اور 25 اور 27 رمضان کے درمیان اکثر اوقات سیدہ زہرا پاک کی چوکھٹ پر، کبھی گنبد خضرا کے سائے میں، کبھی باب جبریل پر، کبھی مواجہ شریف پر، کسی نہ کسی کونے میں سید کی آنکھوں میں آنسو نظر آتے ہیں، ملاقات کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ میرا مقصوم، میرا محبوب جناب پیر سید علی حسنین شاہ صاحب گیلانی سے ہے، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ آپ کے ساتھ تمام احباب تشریف لائے، انہیں ویلکم کرتا ہوں۔ میرے بھائی تنویر نشائی صاحب تشریف لائے، میں انہیں بھی ویلکم کرتا ہوں۔ اور چنگی مندی سجنا کو لوگ ایک واری ہو جاتی ہے جی، لیکن الحمدللہ شاہ جی برسن ممبر میں 3 اشعار پیش کر رہا ہوں جی۔ ہاں جی، وہ مجھے قمر صاحب دا اعلان نہ رہ جائے، انہوں نے بڑی دیر دی تھوڑی فکر لگی، انہوں نے کہا لنگر یعنی کہ بعد میں وسیع ہے بابا جی کے اصحال ثواب کے لیے، چودھری عارف صاحب کے اصحال ثواب کے لیے لنگر کا وسیع اہتمام ہے۔ میں اپنے محترم المقام محمد اشرف تارڑ صاحب، محمد طارق تارڑ صاحب اور ان کی پوری فیملی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ شاہ جی آج جی 3 شیر لبے نے تے پہلی باری پڑھن لگا باپ دی شان جی، ماں دی شان تے سارے پڑھتے ہیں، اج پیو دی شان پڑھ دی ہے جی، تھوڑی اجازت ہوئے سبحان اللہ جناب۔ شاہ جی اجازت ہوئے 2 شیر جی، سبحان اللہ بولو یار سبحان اللہ۔ بس انہوں میں بسم اللہ، ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں ڈاکٹر صاحب توسم صاحب منڈی باؤدین سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، میں انہیں بھی ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ 10 نومبر کو بڑی عظیم الشان محفل پاک کا اہتمام کیا، خوش آمدید کہتے ہیں جی، سالانہ محفل ہوتی ہے۔ لیکن ادھر ادھر تھوڑا سارے کا شکریہ، اللہ دی قسم میرے کو لفظ نہیں، میں پوری فیملی کی طرف تھوڑا شکریہ ادا کرا گا۔ شاہ جی بس 2 شیر دینے اللہ دی قسم سننے کا، میں بھی محنت کر بیٹھے آندے آندے گڈی جدو پھالیے دے قریب تقریباً 10 کلومیٹر پیچھے سا تے وہ جو ہیڈ قادرآباد دے انجن دے اوتے تلے جاندے سن ٹوئے تے پھر مینوں نٹ تے لب گیا۔ توجہ جی 2 شعر سن لو۔ یہ دا سہارا لیا ہے، باب دی شان ہے جی۔ درد بچوڑے کلیئر کرنا میرے اللہ بلدی اگ تے آپ کھلوندا لوکو پیاجا کوئی نہیں ہوتا، بلدی اگ تے آپ کھلوندا لوکو پیوجیا کوئی نہیں ہوتا، بلدی اگ تے آپ کھلوندا لوکو پیوجیا کوئی نہیں ہوتا، نیری بھی طوفان نہیں بیندا ہس کے ساریاں سختیاں سیندا، پتر نو کدی رون نہیں دیندا لوکو پیو جیا کوئی نہیں ہوتا، دکھاں دی راٹی سولا دا میں مزید وضاحت میں نہیں جانا چاہتا، سیدہ زہرا کا بابا در یتیم ہے، تفصیل میں چلا جاؤں گا، رات لمبی ہو جائے گی، لیکن شروع میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، کدی وجیڑا تھکدا نہیں، کدی وجیڑا تھکدا نہیں، زدہ من اکدا نہیں، زدہ من اکدا نہیں، کدی پیو کو منگیا جائے نا زد کیتی جو سنیا جے، کدی بھی جیڑا تھکدا نہیں،
زدہ من اکدا نہیں متھے تیوڑی ذرا نہیں پاؤندا لوکو پیو جا کوئی نہیں ہوندا لوکو پیو جا کوئی نہیں ہوندا لوکو پیو جا کوئی نہیں ہوندا آخری دو شیر رب کو جا کے بھی نہیں بھولدا یاد کرو تے خبر خواب وچ آوندا قبر دے وچ بھی نہیں سوندا لوکو پیو جا کوئی نہیں ہوندا لوکو پیو جا کوئی نہیں ہوندا اب ایسا کہہ رہے سن میں قبرستان آج تھوڑا جے دو چار لمحات گزارے میری طبیعت کچھ ایسی ہو گئی اکھاں چترو آ گئے تو مینوں شعر یاد آ گیا کہ رب کو جا کے بھی نہیں بھولدا یاد کرو تے خواب چ آوندا قبر دے وچ بھی نہیں ہو سوندا لوکو پیو جا کوئی نہیں ہوندا لوکو پیو جا کیوں نہیں ہوندا سانو لکھن پڑھن دے لئی ساڈا کل سجاؤن دی لئی اپنے آپ نو داتے لاوندا لوکو پیو جا کوئی نہیں ہوندا اپنے آپ نو داتے لاوندا لوکو پیو جا کوئی نہیں ہوندا جنے سارا میلہ لایا اونے بھی پہلو پیو بنایا جنے سارا میلہ لایا رب نے سارا میلہ لایا اونے بھی پہلو پیو بنایا ماں دا دوجا نمبر آندا لوکو پیو جا کیوں نہیں ہوندا ماں دا دوجا نمبر جے ہوندا لوکو پیو جا کوئی نہیں ہوندا لو جی بہت شکریہ مہربانی یہ کلام تو طوالت میں ہے کافی اشعار ہے کیونکہ شاہ جی قبلہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے میں بڑی دعا ہے حضور کے والدین کے توسل اور تصدق جناب چودھری عارف صاحب کے لیے اللہ ہمارے بزرگوار کے درجات میں بلندی عطا فرمائے جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ بے نیاز ان کا سایہ سلامت رکھے جن کے ماں باپ اس جہان میں نہیں حضور کے والدین کا صدقہ اللہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے دعوت سخن دے رہا ہوں تیری میری بولی تے مادری بولی پنجابی تے سڑی سبحان اللہ تے کیا بات ہے اس بولی کے سادہ گفتگو دلاں چترن والی گفتگو گلے گلشن علی فخر و سعادات جو نام بھی بولے تو ان کے نام بولنے میں بھی بول ہیں لیکن سید بولنے پہ آ جائیں تو نیزے کے چڑھ پہ بھی بول جاتے ہیں الحمدللہ میرا مقصود گلے گلشن علی مہتاب طریقت فخر و سعادات آل نبی اولاد علی حضرت پیر سید علی حسن شاہ جی قبلہ گیلانی دامت برکاتہ قدسیہ آستانہ عالیہ حسین آباد المعروفودیہ شریف شاہ جی سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں مستفید فرمائیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ
الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا مرشدی یا رسول رب العالمین وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین رب لم یزدہم الثناء لا تعداد درود السلام ببارکہ ختم رسولات کریم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئی دی خوبصورت محفل جو کہ یقیناً کائنات دے سب تو حسین و جمیل اور کائنات دے سب تو لطیف موضوع سخن دے نال نکاح دے اللہ کریم اس نام مبارک دا صدقہ سڈے ستویں حاضریاں اپنی بارگاہ چ قبول و منظور فرما لیں اور یقیناً مسند صدارت تشریف فرما سادات کرام کی کثیر تعداد اللہ کریم محبوب پاک دی اس نسبت دا صدقہ اور آل محمد دی عزت و طہارت دا صدقہ ساڈے سب دیاں ٹوٹیاں پھٹیاں جملیاں اپنی بارگاہ چ قبول فرما کے مرحوم دے درجات وچ بلندی عطا فرما دے ناچیز انسان چند گزارشات جناب دیاں سماعتاں دی نظر کرے گا کہ رضوی صاحب جس طرح پہلے فرما رہے سن بندہ نچیز عرض کرے گا کہ میرے مرشد کریم حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے کمرے وچ ایک شعر لکھیا سی اور شعر کی سی کہ سہاگن سوہی جو پیا من بھائے کسی نے عرض کیتا کہ حضور اس تک ہی مانا ہے کہ سہاگن سوہی جو پیا من بھائے آپ مسکرا کے فرمایا کہ جس طرح سہاگن ہوئے جو اپنے پیان پسند آئے اسی طرح امتی ہوئے جو محمد عربی دی در تے پسند آ جائے فرمایا اور یقیناً بندہ نہ چیز سے جملہ عرض کرے گا کہ اللہ نے صرف یہ شرف نہیں عطا فرمایا مالک نے فرمایا فرض میرا ہے نماز میری ہے زکوٰۃ فرض میرا ہے لیکن میں اس فرض وچ اسی ادان شامل کراں گا جو ادا میرے محمد نو پسند آ جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنوں آسان اور عرض پیش کرتا جاواں گا مگر میں جملہ بولیا کہ فرائض اللہ دن اور یقیناً اسی ہر فرض ادا بھی اللہ دی رضا واسطے کرتے نماز دا مقصود کیے رضا الہی روزے دا مقصود کیے رضا الہی تمام فرائض دا مقصود اللہ دی رضا اور یقیناً اسی پڑھتے بھی اللہ دی رضا واسطے اور میں جملہ بولیا کہ اللہ انہاں فرضاں چ بھی انہاں ادامن پسند کرتا ہے کہ جو مصطفیٰ کریم کو پسند آ اس میں آپ کے سامنے بندہ نچیز اس طرح عرض کرے گا سوال پیدا ہو گیا کہ شدید نماز میں اللہ کا فرض کچھ ادائے مصطفیٰ ادا کیتا ہے زکوٰۃ میں کہ ادائے مصطفیٰ فرض اللہ کا اس سے مصطفیٰ کی ادا رکھی تعلق کی کیا میں تو نماز کو جملہ کرا جدو اللہ نے نماز کا حکم ارشاد فرمایا وا اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین ان صحابہ بے خبر میں نماز کی ادائیگی در مصطفیٰ کے آگے درج کر دیں اذا اقیمت الصلاۃ یا رسول اللہ اس نماز کی قائم کرنے کا اللہ حکم ارشاد فرماتا ہے اس نماز میں قائم کس طرح کر میرے مصطفیٰ نے فرمایا فلا تقوموا حتی ترون فرمایا میں اگے کھڑا ہو کے ادا کرتا ہوں جویں جویں میں مصطفیٰ کرتا جا میرے پیچھے کردے جائے جی اللہ نماز قبول فرما لے گا نماز اللہ دی یقیناً فرض اللہ دی اس کی کوئی دو رائے نہیں لیکن مالک تیری بارگاہ التجا جو مصطفیٰ کریں
نماز تیری اس وچ ہاتھ بننے اگر کھڑا ہونا مقصود ہے، رضوی صاحب نو، شاہ صاحب نو، علی حسین یہ کھڑا ہوتا ہے، اگر فقط کھڑا ہونا مقصود ہے کہ بندہ کھڑا ہو گیا تے کھڑا کرنا ہی مقصد ہے کہ کبھی وہ ہاتھ اتنے بھی رکھ سکتا ہے، کبھی ہاتھ اپنی گردن پہ بھی رکھ سکتا ہے، کبھی ہاتھ اپنی کمر پہ بھی رکھ سکتا ہے۔ اگر فقط کھڑا کرنا مقصود ہے، 1400 سال کے بعد اگر خالیہ کے اندر بندہ نماز واسطے کھڑا ہو گیا، ہر رکعت سے قرآن بھی پڑھ لے، ہاتھ بھی بن لے، لیکن ترتیب بدل دی، اپنا دایاں ہاتھ تھلے کر کے بایاں ہاتھ اتنے رکھ، ہاتھ بھی بن لے، شاہ صاحب آ جائیں، عالم دین آ جائے، اس مفتی کا ہاتھ چھٹک کے آکے گا نماز دوبارہ ادا کر، تیری نماز قائم نہیں ہو سکی۔ ہوں سوال کرتا ہے میں ہاتھ من کھڑا سا اور قبلہ رخ منہ کر کے کھڑا سا، ہر رکعت سے قرآن بھی پڑھ رہا، میری نماز کیوں نہیں؟ وہ بول کے آخر کے چلے مالک کھڑے ہونے والے دیکھ، کھڑے ہونے نہیں ویکھتا، مالک جب بھی ویکھتا ہے نماز جو مصطفیٰ بھی ادان ویکھدا پیا کے فرمایا نماز میں اپنے عرض کو جس طرح کرنے اس نماز کو ہی عطائے مصطفیٰ کرتا جاواں۔ اور نماز اسی کس واسطے پڑھتے ہیں؟ اللہ واسطے۔ اور جناب شاہ صاحب سید اجاز حسین شاہ صاحب، میرے عزیز القدر پیر سید کیسر شاہ صاحب تشریف فرمان، بندہ ان چیز اس قابل بھی نہیں کہ گفتگو کر سکتے، لیکن آپ اگے عرض فقط مقصود ہے، انہوں نے مل کے آ کے سیدہ پاک کے بارے بھی چند جملے بولنے، اس میں اس وچ میرے ذہن سے ایک جملہ آیا سلام اللہ علیہ آپ کے بارے سے، اور میں آپ نے سبق سنانے عرض کرتا جاؤں۔ نماز اسی پڑھتے کس واسطے آ؟ اللہ واسطے۔ رضا کس لیے؟ اس کی شک علی کوئی نہیں ہے، رضا کس لیے؟ اللہ کی۔ فجر بھی اللہ دیے، شام بھی اللہ کی۔ اور میں جو آیا مقدسہ تلاوت کی تھی، اللہ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوا، جو تھان رسول دیوے اس نو پکڑ دو، ہل لو، اور جس تو رسول روکے اس تو رک جاؤ۔ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ فرماتا ہے اگر میرے یار دے آکھن تے رک جاؤ گے تو تھوڑا بھلا ہوئے گا۔ کہ اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، کہ جڑا میرے یار دے آکھن تے نہ رکے پھر میں رب جدو روکدا نہ پھر میرے کو کوئی چھڑا سکدا اللہ اکبر۔ اور نماز اتنے میں جملہ اتنا قرض کرنا چاہ رہا، اللہ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوا، جو رسول دیوے ہو للہ۔ ہوں نماز کس لیے؟ اللہ کی۔ پڑھتے کس واسطے ہیں؟ اللہ واسطے۔ آج جناب نے توجہ کرنی، فجر بھی اللہ واسطے پڑھنے، ظہر بھی اللہ واسطے پڑھنے، عصر بھی اللہ واسطے پڑھنے، مغرب عشاء، ساری عبادت کا مقصود اللہ دی رضا۔ ہوں جناب نے توجہ فرمانی ہے، ملا کے رسول دے کچھ نہیں سکتا، میں رضوی صاحب جملہ اس کے سامنے عرض کراں گا کہ فجر بھی جد اللہ دی، ظہر بھی جد اللہ دی، عصر بھی جد اللہ دی، اتنی رکعتاں دے اندر نیت بھی اللہ دے واسطے کی جاتی ہیں۔ لیکن جب میں کسی عالم کو سوال کیتا کہ فجر دیاں کتنی رکعتاں، اس نے آخیا 4، میں آخیا ظہر دیاں کتنی، اس آخیا 12، میں آخیا عصر دیاں کتنی ہیں، بعض نے آخیا 4، بعض نے آخیا 8۔ میں آخیا یار ہر جگہ تے تیرا ابہام نہیں آیا، اس جگہ تی 2 رائے والی گل کرنا ہے، کدی آخنا 4، کدی آخنا 8، ان 4 وچ کی رولا ہے؟ انہاں کہ یہ سنتاں غیر موقدہ۔ میں کہا غیر موقدہ اللہ دی نہیں، اس نے کہا غیر موقدہ بھی پڑھی اللہ واسطے جاندی ہے۔ میں کہا پھر ابہام نال کیوں آخنا ہے کدی 4 تے کدی 8؟ اس نے کہا سنتاں غیر موقدہ۔ میں کہا غیر موقدہ دی تعریف کی ہے، نماز تی اللہ دی ہے، اس نے کہا غیر موقدہ دی تعریف کی کہ جن کدی مصطفیٰ پڑھ دے سن، جن کدی محمد چھڑ دے سن، مالک نماز تی تیری ہے۔ اللہ فرمایا میں ان فرض نہیں کردا جن یار مسلسل نہ پڑھے، میں تے ان بھی غیر موقدہ کردا جن میرا محمد کدی پڑھے کدی میرا مصطفیٰ چھڑے۔ اور جملے جناب سمجھ گئے کہ موقدہ غیر موقدہ دی تعریف ہی نعرہ ہوگی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بندہ انہیں چیز آپ کے اس چیز کرتے جانے اے تے ہو گیا
मुअक्कदा गैर मुअक्कदा दी समझ आ गई। जनाब दी तवज्जो होगी, बंदा इन्हां चीज़ अर्ज करता जाएगा। समझ आ गई। मुअक्कदा होए कि जिन मुस्तफ़ा पढ़न, ते गैर मुअक्कदा होए कि जिन कदी मुस्तफ़ा पढ़न कदी मुस्तफ़ा कदी मुस्तफ़ा पढ़न कदी मुस्तफ़ा। हुण नमाज है जो दिल स्कूल ऑफ थॉट पढ़ के वेख ले, हर दी इस्तिराए एक ही है कि गैर मुअक्कदा दी तारीफ होए कि जिन कदी मुस्तफ़ा पढ़ देन कदी मुस्तफ़ा छड़ देन। है नमाज दा हिस्सा, यकीनन है भी पढ़िए तो दराजात भी बढ़न। इन आसान करते जाइए तो अगर चलते जाइए और आसान हो जाएगा। समझ आ गई कि नमाज जिड़ी महबूब पढ़े मुअक्कदा। और जनाब सैयदना अबू हुरैरा इसे जुमले किस तरह बोल दें कि दरे मुस्तफ़ा ते आ गया, अर्ज कर दें या रसूल अल्लाह हज फर्ज हो गया, इसके बारे के हुक्म है? हर साल अदा करने के साहिब हैसियत ने जिंदगी में एक दफ़ा अदा करना है? महबूब ने इरशाद फरमाया अबू हुरैरा जिंदगी एक दफ़ा भी अदा करे उसका फ़र्ज पूरा हो गया। जनाब सैयदना अबू हुरैरा दोबारा अर्ज कर दे नहीं या रसूल अल्लाह मेरा दिल चाहता है हर साल ना अदा करिए। सरकार ने रुखे अनवर नूं मोड़ लिया, फरमाया जिंदगी में एक बारी भी अदा हो जाए तो फिर भी फ़र्ज अदा है। सैयदना अबू हुरैरा तीसरी बारी भी बोले, जब चौथी बारी उन्हां दी ज़बान चो जे लफ्ज़ निकले नहीं, चेहरा मुस्तफ़ा दे तेवर बदल गए। जद बदल गए फरमाया अबू हुरैरा तू तो 3 दफ़ा कह दिता है तो फ़र्क नहीं पिया, अगर मैं मुस्तफ़ा एक दफ़ा कह देवां अल्लाह ने उम्मत दी मुश्किल वालों नहीं फरमाने वमा आता कुमर रसूल फ़ख़ुज़ूहु। अल्लाह ने मुस्तफ़ा चो नीदी ज़बान चो निकली गल दा सदका फ़र्ज फरमा देंगे। हुण आज भी फ़र्ज अल्लाह दा, मर्जी मेरे मुस्तफ़ा दी। इन आसान नमाज तो मैं जुमला अर्ज करता जावांगा और गल अपनी मुकांदा जावांगा। सुन्नतां फ़र्ज अगर इन्हां दी नीयत की जाए तो जनाब मेरे मोहतरम मैं आपकी तवज्जो चाहने जुमला अर्ज करांगा। असी आदियां नीयत की मैं इस नमाज दी नमाज पढ़नी वास्ते अल्लाह ताला दे, सारे फ़र्ज़ां वास्ते अलहदा फ़र्ज अल्लाह ताला दे आ गए, सुन्नत ताबे रसूलुल्लाह दे आ गए, नफल बंदगी अल्लाह ताला दी आ गई। लेकिन एक लफ्ज़ बड़ा कामन है, असी आदे मुँह वल किबला शरीफ दे अल्लाह अकबर। असी कई जुमला बोलते हैं मुँह वल किबला शरीफ दे, बोलो पेशी दे वेले के जोहर दे वेले के बोलते हैं मुँह वल किबला शरीफ दे, असी असर दे वेले के बोलते हैं मुँह वल किबला शरीफ दे। और जनाब जिहड़े लोग मदीना पाक गए फालिया भी कानून सेम है। ए मिनाजुल कुरान वाले दी मस्जिद है, इस विच एक बंदा हाफिज़ कुरान है, बल्कि तजवीद भी जानता है, कारी भी है, सब कुछ जानता है, लेकिन किबले दी डायरेक्शन नहीं जानता। मस्जिद के अंदर चला जाता है, वही दोबारा नमाज नीत के ते मुँह परा करके ते नमाज पढ़ता है। फिर कोई ला इल्म ना जानन वाला के हाथ पकड़ के आता है चल दोबारा नमाज अदा कर। उसे कह के मौजर है, उसे कह तेरी कंड किबले अल हो गई सी, तो जब कंड किबले अल हो जावे वो तो जितना भी कुरान पढ़ी अल्लाह नमाज कबूल फरमांदे नहीं। उसे क्या क्यों फालिया च कानून है, उसे क्या लाहौर चला जा फिर भी यही कानून है। अल्लाह ने मशरूत कर छड़िया है, अगर इल्म दे बावजूद तू किबले अल कंड करे अल्लाह तेरी नमाज कबूल नहीं करेगा। बंदा मस्जिद नबी भी चला जाए, उत्थे भी अगर किबला रुख कंड करके नमाज अदा करे, उत्थे भी हुक्म है कि जिदी किबले अल कंड होवे उदी नमाज नहीं होंदी। वो मुल्ला होवे, वो चाहे मुफक्कर होवे, चाहे किसी भी स्कूल ऑफ थॉट का बंदा होवे, जिहड़ा किबले अल कंड करे उदी नमाज नहीं होंदी। पर अल्लाह दे कुरान ने तकसीम कर छड़ी, फरमाया चेहरा उस साइड ते मुस्तफा दा होया है, हुण तेरी मर्जी नहीं चलनी। इस तो नतीजा ही निकलिया कि नमाज जिहड़ी भी पढ़िए किबला रुख मुंह होना लाजम है। अगर किबले तो चेहरा परत जाए तो नमाज नहीं होंदी। अल्लाह दा जहान किबले तो मुंह फेरे उन्हां दी नमाज नहीं होंदी। एक ज़हरा दा बाबा है जिदे सिफते अल्लाह दा कुरान दा वमा जअलनल किबलतल्लती कुंत अलैहा इल्ला लिनअलमु मन यत्तबिउर रसूला मिम्मन यनकलिबु अला अक़बैहि। अल्लाह दा सारे जहान दे चेहरे वेखदा ते किबले वेखदा, पर जदों मुस्तफा आ जावे फिर मैं किबला नहीं वेखदा, मैं ते मुहम्मद दा सोना चेहरा पिया वेखदा। फरमाया वमा जअलनल किबलतल्लती कुंत अलैहा इल्ला लिनअलमु मन यत्तबिउर रसूला मिम्मन यनकलिबु अला अक़बैहि। अल्लाह दा फिर मैं चेहरा मुस्तफा वेख के आखदा ते इसनूं होर आसान करां। उलमा दा इस चीज से इत्तफाक है कि किबला जाए तवज्जो ना आख्या जाता है। एदा मतलब तेरा मुंह भी किबले अल होए ते तां नमाज होंदी है, मेरा मुंह भी
قبلے ال ہوئے تے تاں نماز ہوندی ہے پر رب دا قرآن آتا ہے سارا جگ قبلے ال منہ کرے تے نماز ہوندی ہے ایک مصطفیٰ دا مکھڑا ہوئے مصطفیٰ جس سائیڈ چہرہ کرن او قبلہ ہو جاندا ہے جدوں محمد چہرہ پھیر لین قبلہ نہ رہ جاندا ہوئے گا اور رب دے قرآن نے جد اے وضاحت کی تھی کہ جس سائیڈ تے مصطفیٰ چہرہ کرے قبلہ کیا جاندا ہے جائے توجہ مالک نے فرمایا فرق ایک گل ہے تھوڑی توجہ واسطے میں کعبہ بنا چھڑیا تھوڑی توجہ واسطے میں بیت المقدس بنا چھڑیا تھوڑے قبلے میں او بنا چھڑے اپنا قبلہ میں محمد مکھڑا بنا چھڑیا فرمایا تسی قبلے اس سال توجہ کر دیو میں مصطفیٰ دی عدال توجہ کرداں اور ان میں آسان کردہ بنیا جد میرے رسول نے قبلہ بدلیا تے مسجد قبلہ تین یقیناً شاہ صاحب آپ سب نے تشریف لے کے حاضر ہی ہوئے گی مسجد قبلہ تین چلے گئے تے پھر عاشقاں دی کچھ ادا جدا عاشقاں دی نماز دی ادائیگی جدا سیدنا بلال پاک بھی مسجد قبلہ تین دے اندر رسول اللہ دی اقتداء دے اندر نماز پڑھ رہے ہیں سارے نماز پڑھ چکے ہیں زور دی سیدنا بلال نے اپنا چہرہ مسجد نبوی ال گیا چل دے گئے اتھے امام جماعت کروا رہے ہیں مقتدی جماعت دی اقتداء چ نماز پڑھ رہے ہیں سیدنا بلال پاک امام اور قبلہ دے درمیان کھڑے ہو گئے لوگاں نے آکیا بلال کے پیا کرنا ہے ان بلال تو نماز توڑوا چھڑی گناہگار کر چھڑی تے بلال مسکرا پے فرمایا میں نماز توڑن واسطے نہیں آیا رب نال تھوڑا ربط جوڑن واسطے آیا انہاں کیا ربط جوڑدا کیویں پیا ہے جد نماز دے درمیان کھڑا ہو گئے ساڈی نماز ٹوٹ گئی ہے تے بلال بڑے وسوخ نال بول کے آدن ہن اس پاسے منہ کر کے نماز نہیں ہوندی ہن منہ بدل کے قبلہ کعبہ کرو تاں نماز ہوئے گی تے جناب نو صحابہ کیا فجر دے ویلے بھی چہرہ اس پاسے زہر تے پہلے مغرب دے ویلے بھی چہرہ اس پاسے اج دی زہر دے ویلے بھی چہرہ اس پاسے ہن بلال کے قانون آ گیا بلال مسکرا پے فرمایا فجری ساڈا کس پاسے چہرہ کر کے نماز تاں ہوندی سی کیونکہ اے دے چہرہ مصطفیٰ سی ہن محمد نے چہرہ بدل لیا ہے اللہ نے قبلہ بدل دیتا ہے ہن چہرہ اے دے کر کے کیتیاں نماز نہیں ہوندی بلکہ او دے نماز ہوندی ہے جس پاسے محمد عربی نے چہرہ پھیر لیا ہوئے گا میرے مصطفیٰ دا چہرہ ہوئے تیری میری نماز اس پاسے قبول ہوئے وہ باطل ہو ونجے جے ساڈا پیرا ہٹ ونجے تے رب فرماندا ہے تے جس قبلے تو مصطفیٰ دی توجہ ہٹ ونجے رب فرماندا ہے پھر میں قبلے آلو نہیں ویدا محمد عربی دے سونے مکھڑے آلو ویکھدا ہوواں اس جملے نگر آسان کراں سرکار اگر چہرہ قبلے آلو قبلہ اول آلو بدل کے دوسری طرف کرن اللہ قبلہ بدل لوے اے ایک قبلے دی حیثیت جدے چہرہ مصطفیٰ امر الہی دے نال اسے سائیڈ تے قبلہ تے آسان کرا جدو حج حجت الوداع ہوئے ایک بندہ میرے علی دی شکایت لے کے در مصطفیٰ تے آ جان عرض کرن یا رسول اللہ علی نے کیتا میرے مصطفیٰ نے چہرہ پھیر لیا دوسرے پاسے آ گئے یا رسول اللہ علی نے کیتا میرے مصطفیٰ نے چہرہ پھیر لیا تیسرے پیاسے آئے یا رسول اللہ علی نے کیتا میرے مصطفیٰ نے چہرہ پھیر لیا اور چہرہ پھیر کے فرمایا سن لے تیرے سینے چو من علی دے بغض دی بدبو آندی ہے میں مصطفیٰ دسنا چاہنا کہ جدے سینے وچ علی دی محبت ہوئے اوتھے اللہ ایمان دیندا ہے جدے سینے وچ علی دا بغض ہوئے اللہ نفاق دیندا ہے کائنات دے مالک نے تقسیم کرا چھڈی کہ جدے نالو قبلہ اگر سجدے والا بدلنا ہوئے مصطفیٰ ایک باری چہرہ پھیرن اگر کائنات نو دسنا ہوئے کہ ایمان کی یہ 3 باری چہرہ پھیر کے دس چھڈن کہ اتھے نماز نہیں ہوندی جتھے بغض حیدر قرار جاری میرا محترم وہ میرے مصطفیٰ دی ذات اب حیدری مومنوں بولو تو نہ چکے نعرہ حیدری رب دا قرآن قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلة ترضاها
میرا محترم اس تے بھی میں اپنے قرض کرا قبلتن تردہ پی سید اجاز حسین شاہ صاحب دنال عرض کر دیا میں التجا کراں گا. اس آیت کے اندر میرے مرشد حضور ضیاء الامت فرماندے کہ جد قبلہ اول تو میرے مصطفیٰ دا چہرہ بدلیا ہے. اللہ نے مصطفیٰ مقید نہیں کیتا, قید نہیں کیتا کہ مصطفیٰ لازم چہرہ اس پاس سے کرو, بلکہ اللہ نے مصطفیٰ دی مرضی کر دیتی کہ حبیبہ آج چہرہ پھیرنا تیرا کام میں, قبلہ بدلنا میرا کام ہو جائے گا. میرا محترم او میرا مصطفیٰ کریم نو فرمایا وما آتاکم الرسول فخذو, جو رسول دیوے او للو, جس تو رسول روکے اس تو رک جاؤ. اللہ فرمانتا ہے نماز میری مرضی میرے رسول دی, اور اس نو آسان کرا اگر فرائض دے وچ آ کے اسے جملے بولدا جاواں ہر جگہ دا جرم ہے, ہر جگہ دا فرض ہے, ہر جگہ دی وائلیشن ہے, او جہان دیا کہ شریعت آکھے, پر شریعت بول کیا دیئے کہ ہر چیز نو مالک نے شریعت تابع کیتا. اگر مسجد جاویں تو شریعت تابع, اگر تو سجدہ کریں تو شریعت تابع, اگر تو ہاتھ چکیں تو شریعت تابع. ادا مطلب چاہے شاہ ہوئے, چاہے مفتی ہوئے, چاہے محدث ہوئے, چاہے مفکر ہوئے, چاہے ابتدادہ ہوئے, چاہے انتہادہ ہوئے, اللہ نے مخلوق نو شریعت دا محتاج کر چھڑیا. پر رب دا قرآن فرماندا ہے کل کائنات نو اللہ شریعت دا محتاج کیتا. زہرا دا بابا ہوئے جی دی دردی اللہ شریعت بھی محتاج بڑا. فرمایا ادائے مصطفیٰ شریعت ہے, جو نبی کرے ہو شریعت ہے, جو مصطفیٰ بولن ہو شریعت ہے, جو نبی دے چھڑن ہو شریعت ہے. اج بھی سمجھنا آئی آن جملہ سین وچ رکھ لے او روزے جڑے رکھ کے جدے بارے رب دے مالک نے ارشاد فرمایا روزے دی پہلی عطا ہے اے روزے دار اے دی جزا میں دیواں گا. ہن روزہ بھی اللہ واسطے رکھی وے, میرا آخری جملہ او دی افطاری بھی اللہ واسطے ہوئے تے پہلے حدود متعین ہوئے کہ روزہ رکھنے دا درجہ ہے, روزہ چھڈن دی سزا ہے. تے ایک صحابی اور صحابیہ در مصطفیٰ دے آ جان عرض کرن یا رسول اللہ فرض روزہ توڑ بیٹھا اے دا کے کفارہ ہے؟ آپ فرمایا کفارہ ہے جا 60 روزے رکھ. ہاتھ بن عرض کردہ ہے کریمہ اگر 60 دے قابل ہوندا ایک ہی روزہ نہ توڑ دا. آپ نے فرمایا جا 60 کھانا کھلا. اس کہا یا رسول اللہ اگر 60 کھانا کھلانے دے قابل ہوندا تے پھر بھی جملہ نہ بول دا. فرمایا جا غلام نو آزاد کر. عرض کردہ ہے محبوبہ خود غلام نو کیویں آزاد کراں. ہن سارے کم پہلی جملہ شریعت دا, عرض کردہ ہے یا رسول اللہ نہیں ہو سکدا. دوسری حد شریعت دی یا رسول اللہ نہیں ہو سکدا. تیسری حد شریعت دی یا رسول اللہ نہیں ہو سکدا. اس تریوے گلاں جو مننے او دے واسطے سزا واجب ہے, پر اس کم ایک کیتا من تے نہیں سکیا. پر مصطفیٰ دے قدماں چ اٹھیا نہیں, مصطفیٰ دی دہلیز تو اٹھیا نہیں, مصطفیٰ دے نالین چ اٹھیا نہیں, مصطفیٰ دے قدماں وچ بیکرز کردہ یا رسول اللہ ہے او نظر حالانا. حبیبہ اگر شریعت تے میں کار بند نہیں ہو سکدا, منگتا تے تیرا ہاں اپنے در تو اٹھاویں نہ. ہن شریعت دے تریوے فیصلے ہو گئے. ایک غلام سر چ ٹوکری کھجوراں دی لے کے درے مصطفیٰ تے آیا, عرض کردہ یا رسول اللہ قبول فرماؤ. سرکار فرمایا او کتھے جیڑا روزہ تروڑ کے آیا ہا, او کتھے جیڑا شریعت دے معاملات تو دور ہو کے آیا ہا. عرض کرتا ہے لبیک یا رسول اللہ محبوبہ حاضر. سرکار پھر فرمایا 60 روزے رکھ. آدھا محبوبہ نہیں رکھن ہوندے. فرمایا 60 کھانا کھوا. آدھا نہیں کھلا سکدا. فرمایا جا تے جا کے تے ایک غلام آزاد کر. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ نہیں کر سکدا. سرکار دے چہرے تے تبسم آ گیا. فرمایا جے لنگر میں دیواں تے جا کے 60 کھلا تے سکدا ہے. عرض کردا یا رسول اللہ میں دھیان کیتا مدینے چ میرے تو بڑا غریب کوئی نہیں. مصطفیٰ کریم نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوا, جا اپنے سر تے ٹوکری رکھ لے. آپ بھی کھاندا رہو, بچیاں بھی کھواندا رہو, اعلان بھی کردا رہو کہ میں اس کریم دے در دا منگتا جڑے خیر بھی دین دن تے خیر آلے نا غنی ہونے دا درجہ بھی عطا فرما دیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. رب کے اس طرح یہ سارے فرائض بھی پورے کرے. دو دن 100 ہاتھ رسا
تے سرے تے گڈ جے سارے فرائض نمازاں بھی پوریاں کر لوے روزے بھی رکھ لوے زکات بھی دے لوے حج بھی کر لوے جہاد بھی کر لوے تے میں آپ کے ایک جملہ عرض کر ساندا ایسی سارا دن کوئی کسے درگاہ تے کلمہ پکاندا ہے کوئی جا کے 6 مہینے دے چلے لاندا ہے پر جناب حضرت علقمہ آپ واضح فرما دیندے آپ فرماندے جے مردی واری کلمہ چن ہے کلمہ پکایا بھی کر پر انہاں ماپیاں دی تابعداری بھی کیتی کر جنہاں نے تین اپنے گھر وچ پیدا کر کے تین مسلمان بنا کے مصطفیٰ کریم دا غلام بنایا اتھے درجہ کے آ گیا کہتے ہو ساڑھے اسی کدی دے رہن آلے ہیں میں ایک بندے کو لو رضوی صاحب سوال کیتا کہ جڑی آپ بھینس جن مجھ جاک دین اے تر لین دیئے یا ڈب جان دیئے اسے کہا شاہ جی اے پانی دا پر پونگے اے پانی دا ایک جانوار ہے ان ڈبنا مین ہے میں کیا آکھنا کے چان ہے اسے کہا جد تک جیوے تر دیئے اے مردیئے تے تاں ڈب دیئے میں کیا کدی دے بندن کامل یقین ہے کہ مجھ جدوں مرے ڈب جاوے ایدہ مطلب مر گئی ہے جیندی ہوئے تے ڈب دی نہیں او کدی آلیں تے اے یقین ہے آج صحابیت کو لو پوچھئے پا کلمہ کیویں پڑھیندا ہے انہاں کیا اساں تے بنیان بھی کلمہ پڑھ دیاں ویکھیا ساڈا کریم ہوئے کہ جیسے شجنا تو بھی کلمہ پڑھایا ساڈا محمد ہوئے جیسے حجرہ تو بھی کلمہ پڑھایا اور میرا مصطفیٰ ہوئے کہ جتے تے ذرات بھی کلمہ پڑھیا ہن غلام سونے دا ہوئے تے جاندی واری کلمہ نہ پڑھے اس تو بڑی بھی کوئی گل ہو سکتی ہے صحابہ کھڑ کلمہ پڑھ وہ آکے زبان تو نکل دا نہیں سرکار کل جا کے عرض کرن یا رسول اللہ کلمہ نہیں پڑھ دا فرمایا پکایا تے بڑا ہاس پر ماپیاں دی دعا نہیں لے سکیا کلمہ او دی زبان تو جاری ہوندہ ہے جن ماپے دعا عطا فرما دیں دے اور جدے پیچھے ماپیاں دی دعا نہ ہوئے کدی کلمہ پڑھ سکدا آپ کے فقط میں عرض کرنا چاہنا یہ وہ دور ہے جس دور چ صرف ایک نظر ویکھ کے کلمہ پڑھ لے تے جسم چ جان نکل تے جناب صحابہ عرض کرن یا رسول اللہ یہ جہنمی ہے کہ جنتی ہے سرکار نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار فرمایا ہاں جہنمی پر ایک باری میرا چہرہ ویکھ کے کلمہ پڑھ لیا صلی اللہ جنت عطا فرما دیتی ہوئے گی فقط ایک کلمے دا غلام ہوئے جاندی واری اگر ہو دے سرکار دا چہرہ ویکھ کے کلمہ پڑھ چھڑے او یقیناً جنتی ہو جاندہ ہے تے جیڑا ساری زندگی مصطفیٰ دے پیچھے نمازاں پڑھے سرکار او دے واسطے فرمان جاؤ لکڑیاں کٹیاں کرو ماں پوچھے یا رسول اللہ کے کرنیاں فرمایا جلانا ہے محبوبہ تو تے جلدیاں بچان واسطے آئے ہیں فرمایا میں اعلان کرن واسطے آیا ہر نو تے بچا لواں گا پر جدے تے ماپے ناراض ہونگے وہ دیتے خدا بھی ناراض ہوئے گا تو مصطفیٰ بھی ناراض ہو جانگے اور فرمایا ہما جنتو کا و نارو کا تسنیہ دا سیگا لا کے فرمایا ہما جنتو کا و نارو کا فرمایا نہ دعاں دے وچ اللہ جنت بھی رکھ چھڑیے نہ دعاں دے وچ اللہ جہنم بھی رکھ چھڑیے صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ جنت جہنم اکٹھے کیویں ہو گئے فرمایا راضی ہون اللہ جنت دیندا ہے ناراض ہون تے اللہ جہنم پہ دیندہ ہوئے گا میرے محترم وہ درجہ والدین دے وہ درجہ محبوب پاک دا صدقہ اس بزم دے اندر میرے عزیزہ نے جڑا انعقاد کیتا اپنے والد دے واسطے آپ آگے بندہ نچیز اے پیغام لازم عرض کرے گا اے درخواست لازم عرض کرے گا اپنی گل اس نو یاد رکھ لمی ہر دا کم بن سکدا ہے کوئی ماڑا بھی ہوئے باہمیں کو خیبر دے وچ کالے رنگ دا چلدا ہویا بدو ہوئے اور کسے یہودی دا غلام ہوئے پر در مصطفیٰ تے آ جاوے او دے جسم جو بدبو آندی ہوئے بدبو بھی اتنی کہ دور کھڑا ہو کے آکھے میرے نال گل نہ کرو مولا کائنات فرمان کیوں تو قریب کیوں نہیں ہوندا اسے کہا میں تھوان جاندہ نہیں پر میرے قریب جیڑا ہوئے او بدبو میری نہیں برداشت کردا اسے کہا اے جیڑا حجر ہے اے جیڑا سامنا خیمہ ہے اے کد ہے علی آدن سلطان الانبیاء ہے میرے پیر ہے انہاں کہا ایتھے تے درخت حجر شجر پرند چرند جھک کے پہ گزر دین کیا میرے جائے لاوارس نو میں ملن گے علی فرمان دین جنہ دا کوئی نہیں انہاں نال بالا کرم فرما دین سرکار دے قریب جا کے عرض کر دین یا رسول اللہ کلمہ پڑھاؤ ہن بدو دور کھڑا ہو گیا غلام ابن غلام دور کھڑا ہو گیا سرکار میں قریب آ عرض کر دیا یا رسول اللہ میرے کو بدبو بڑی آندی ہے فرمایا تیرے کو بدبو بڑی آندی ہے میرے کرم چ خوشبو بڑی آندی ہے اسے کہا میرے کو لوگ حقارت بڑی کر دین فرمایا جیڑا میرا ہو بنجے او دے نال کائنات دا مالک پیار بڑا کردا ہے عرض کردا ہے محبوبہ میں نے کلمہ پڑھا جدو کلمہ پڑھ لیا پہلے دی پہچان بدبو آئی عرض کردا ہے یا رسول اللہ میرے کو بکریاں بھی ہیں
فرمایا جا مالک نے دیکھیا آدھا کریمہ گیا تے آن نہیں دے گا فرمایا ایک بکرین میرا سنیا دے چھڑ جا مالک کول جاوے عرض کردہ محبوبہ سنیا تے دیواں پر راہ وچ اجاڑا کرن گیاں راہ بھول جان گیاں کسی ہور تے گھر چلیاں جان گیاں فرمایا جاؤ انہاں نے پیغام دے تے کائنات نو بھی پیغام دے چھڑ بھلدا اوے جیڑا میرا پیغام سنے نا تے جیڑا میں مصطفیٰ دا پیغام سن لوے حیوان تے ہو سکتا ہے پر کدی بھول سکدا او سیدھے راہ تے چلدا جائے گا ہن جدو بکریاں چلدیاں چلیاں گئیاں اتنے نے اعلان جنگ ہو گیا میرے مولا کائنات دے نال جدو جنگ دے وچ شامل ہویا بدن تے زخم آئے جسم چ جان نکل گئی جدو جسم چ جان نکل گئی ہر کوئی پہچاندہ ہے کوئی آدھا ہے انصار چوں کوئی آختا ہے کوئی مہاجرین چوں جد سارے چل دے آئے ایک لاوارس جسم پہ آئے کالے رنگے دے جسم اتے زخم نو وہ دی کوئی پہچان بھی نہیں کوئی آدھا میرا لگدا نہیں کوئی آدھا میرا لگدا نہیں پر ایک گل تے سارے اتفاق کر دین ادھے چہرے چوں ادھے خون چوں انج کشبو آندی ہے جی میں امبر تے کستوری چو کشبو آندی ہوئے گی او دی میت نو چک کے جدو میرے علی پاک دے کو لے کے آئے آپ نے میت نو جدو ویکھیا فرمایا تے کیوں دور ہو یا علی پہچان دے نہیں فرمایا دی پہچان میں جان دا اے اور کوئی بھی نہیں مصطفیٰ دے دردہ غلام آ گیا ہوئے گا ہن جناب عجیب معاجر ہے جد اس نماز کلمہ پڑھے ہے اتفاق نماز دا وقت نہیں جد اس کلمہ پڑھے ہے اتفاق دا وقت روزے نہیں جد اس کلمہ پڑھے ہے اتفاق دا وقت ادھو زکاة دا ویلا نہیں صحابہ پھر عرض کی تھی یا رسول اللہ اے جنتی ہے کہ جہنمی ہے فرمایا ادھو تک جہنمیاں جدو تک میرے لڑنا لگا ہن میرا ہو گیا میرا ہونے دا صدقہ اللہ جنت عطا فرما دے ایک لمحے دے غلام نو جنت ملے لیکن ماپیاں دے گستاخ نو محبوب نے فرمایا اور میں علماء دی نظر کر دیاں اپنے عزیزاں دی نظر کر دیاں میرا تو تے میں بد دعا کسے واسطے کریے یہ بھی بری بات ہے یہ بھی دنیا دی سب تو ماڑی گل ہے پر جدے واسطے بد دعا میرے مصطفیٰ فرمان اس تو وڈا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا سرکار نے 3 واری بد دعا فرمائی ہے 3 واری ماپیاں دے گستاخ واسطے بد دعا فرمایا قالا راگیمان سمہ راگیمان کو سمہ راگیمان کو انہاں دے منہ تے مٹی پوے او دے منہ تے مٹی پوے او دے منہ تے مٹی پوے صحابہ لرز گئے کیلا من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا من ادراکا والدیہ اندل کبارا آدوہما او کلاہما ثم لم یدخل الجنت او کما قال فرمایا اس دے منہ تے مٹی پوے جن بڈے ماپے لب جان جن بڈے ماپے لب جان تے مرن تو پہلو رب کو جنت نہ کما لے فرمایا بدبخت اور بخت آلا ہوئے جن مرنے تو پہلو ماپی جنت دی دعا عطا فرما میرا محترم اس التجا اس عرض اس درخواست دے نال میں آپ کے فقط ایک عرض پیش کراں کہ جاندا ہر کوئی ہے گل دی بہتر ہے جڑا محبوب نے حکمت عمل پیرا اللہ سن محبوب نے غلامہ وچ شامل اور یقیناً ایک گل میری ذہن وچ رکھ میں اپنا جناب ملکہ کونین پاک کے بارے صرف میں آپ اگے ایک عرض کر دوں ایک التجا کر دوں کہ میرے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ دا بس میں جناب نے عرض کر دے مانگا بھائی افتخار میں ایک بار چشتیاں سید مسعود حسین زیدی صاحب قلباً فیصلہ بات دیں اس ٹائم وہ اسسٹنٹ کمشنر آنا میں آپ جناب آپ کے بارے فقط عرض پیش کر دے مانگا میں انہوں کو حاضر انہوں نے دفتر چویا وہ اپنے دفتر دے پچھلے کمرے چلے گئے شاہ صاحبان آل محمدان بڑے پیارا سیدہ میں جناب ملکہ کونین پاک دی گفتگو شاہ صاحب ساریاں گلاں کرتے رہے چپ کر کے کوئی انہوں نے جواب نہیں دیتا میرے دل چ عجیب جہا سوال ہوا کہ سید زادہ بھی ہے اور جناب ملکہ کونین پاک دی گل بھی سننا پسند نہیں کرتا انہاں اکھاں چھپا لئیں وہ اپنے ریٹائرنگ روم چ اندر گئے انہاں دے جسم تے نہ پانی لگیا وہ آئے کپڑے بدل کے آئے بہ گیا دن ہن شاہ دی گل میں کہ شاہ صاحب پہلے گل کیوں نہ کیتی تھی شاہ صاحب رو پے عرض کر دیں حکم کر دیں شاہ جی میں چھوٹا جہاز تے میری ماں جدوں میں لوری دیندی آئی اس تو بعد جدوں باہوش ہویا میری ماں میں ایک پیغام دیندی آئی ہر کم کر لمی پر جدوں رسول دی بیٹی دا نام آیا بے وضو نہ لمی وضو نال سیدہ زہرا دا نام لمی وہ میں شاہ جی دے پیچھے دلیل کیے ادن میری ماں آخری تھی کہ جدوں کوئی نوکر بھی سیدہ پاک دا نام لیندا ہے
میرے مصطفیٰ گنبد خضرا تو اس نوکر المتوجہ ہو جاتے آپ عرض کراں جناب اگر اور میں جناب سیدہ پاک دا نام لویے یقین کریں جتے بھی ہوئے رسول اللہ اس نوکر المتوجہ ہو جاندے ہیں اور جس سال میرے مصطفیٰ متوجہ ہو جان وہ اخدین سہاگن سو ہی جو پیا من بھائے بس اتنی ذہن وچ رکھ لیں ہر کرتے اور میں جناب عرض کرداس جز نو کل نو سمجھن واسطے جز دا جاننا ضروری ہے اور اگر اسی قرآن مجید فرقان حمید لاؤ یا آج کل انگلش بڑی جان دے ہیں اسی ایپل سمجھن واسطے پہلو اے پھر بی پھر وہ دیاں ساؤنڈ کری دیاں اس تو بعد صرف وہ پڑھی دے وہ قرآن سمجھن واسطے حروف تہجر پڑھنا لازم ہوندہ ہے سیدہ کونین دے بابے دا مقام ہے کہ انہوں نے سمجھن تو پہلے مصطفیٰ دے جز نو سمجھنا ضروری ہے اور جز نو سمجھن تو پہلے میں فقط ایک گیا عرض کراں کہ ایک گل تیرے تے میرے سمجھ وچ آ جاوے اکثر جناب رضوی صاحب میری گزارش ہوئے گی اسی ہاسپٹل دے اندر جائیے اوتھے ایک جملہ لکھیا ہوندا ہے یہاں پہ تھوکنا منع ہے اگو بندہ ہن ہر گل دا دعویٰ کردا ہے تھکنا کیوں منع ہے انہاں کہا ہاسپٹل ہے ہاسپٹل چ ٹی بی دا بھی مریض آندا ہے ہاسپٹل چ کووڈ دا بھی مریض آندا ہے ہاسپٹل چ ایڈز دا بھی مریض آندا ہے میں کہنا تھکنا کیوں ممنوع ہے انہاں کہا جو بھی تھکدا ہے نا ٹی بی دا اگر مریض تھکے جتنے بھی سپرے کریے ایک سال تک اس جگہ تے جراثیم رہندن مرض دے جس جگہ تے وہ تھکے ایک سال تک اتنے نقصان ہوتا ہے میں کیا سمجھ آ گئی تو میں اس مائک تے اگر پہلے کوئی گل کرے دوسرا صاف کرتا ہے کہ دے جرم میرے اندر نہ چلے جان ہیوی نیچر دی گل ادا مطلب اس جز نہ سمجھن تو پہلے سیدہ پاک دے بابا دی ایک جملہ عرض کراں گا تو تے میں تھکیے تے وبا بن دیئے تو تے میں تھکیے اس تے آوے کوئی تے او تیرے تے میرے مرض وچ مبتلا ہو جاندا ہے جدوں میں بدر تو واپس آیا ایک کھو آج دے تے لکھیا بیر شفا میں انہاں کول پوچھیا اے کیے انہاں کہا شفا والا کھو ہے میں کہا کیڑی کیڑی شے دی مرض دا شفا ہے انہاں کہا شوگر والا ہوے تے ان وی شفا لبدی ہے کوئی ایڈز والا ہوے ان وی شفا لبدی ہے کوئی کینسر والا ہوے ان وی شفا لبدی ہے میں کہا کد دی پہ لبدی ہے انہاں کہا 1400 سال دی پہ لبدی ہے میں کہا کد تک لبے گی انہاں کہا او قیامت دے دن تک لبے گی میں کہا دے کے میڈیسن آئی ہے اسے کہتے ہیں مصطفیٰ دا لواب آیا ہے میں کہا جہان دی تھوکا وے تے وبا بنا دیئے انہاں کہا محمد دا لواب آوے تے شفا بنا چڑھ دے او سائنسی ثابت جناب ایک آرٹیکل پڑھ دا سودان نیوز وچ ایک گورا لکھ دے وہ آتا ہے میں پانی لے کے گیا جد میں اس نو ایک بندے جن آئی اپنا بخار مسلسل وہ ہیپاٹائٹس دا مریض آ اسے کہا میں او دے واسطے بوٹل چپایا تے میں لیب وچ گلیا تے لیب وچ گل کے میں جدو ایدا تجزیہ کیتا ایدے اندر او چیز پیدا ہو گئی آئی جیڑی ایک یرکان دے مریض واسطے فائدے مند ہے میں بخار والے واسطے لے کے گیا اے او دے واسطے او فائدے مند ہو گئی آئی جدے واسطے بخار ہا اس دا مطلب ہے نکلیا اس لواب دا کمال ہے کہ جو کوئی طلب کرے او دے واسطے او بن جاندا ہے او جدا لواب منگتے دے منگن دے مطابق ہو جاندا ہے او دی دھی دے در تے منگتا منگے رب کعبہ دی قسم اجے منگتا حاجات پیش نہیں کردا مصطفیٰ شفاواں پہلو عطا فرما دے اس گھر دی دہلیز دا یا جس گھر دے اور ایک درخواست وہ جڑیاں میں آپ کو صرف ایک جملہ بول دے مانگا اللہ نے ہر عورت فطرتی طور تے پیدا ہوئی تین صفتاں دیتیاں اور 3 نقص بھی دیتے ہیں وہ دیاں 3 صفتاں کین باپ واسطے رحمت بن کے آئی اپنے مرد دے ایمان دی محافظ بن کے آئی اور وہ دیاں قدماں دے تھلے وہ دی اولاد دی جنت ہو جاوے انہیں نہ صفتاں سیدہ زہرا تے اپلائی کر کے ویک رحمت بن کے آئی رحمت للعالمین واسطے بن کے آئی ایمان دی محافظ بن کے آئی کل ایمان دی بن کے آئی جنت انہاں دی قدماں تھلے آ گئی جنن اللہ نے جنت دا شہزادہ بنا چھڑیا ہر دا دل کر دے وہ رات ستی ہوئے امام محمد نے کیا خوب بولیا سی جدو امام اعظم ابو حنیفہ دے شاگرد امام محمد کو ایک بندہ گیا اسے کہا جناب میں ایک منت مننی ہے فرمایا کہ اسے کہا میں جنت دی مہاٹ چمساں فرمایا جا ماں دے پیر چم لے اسے کہا ماں نہیں فرمایا باپ دی پیشانی چم لے اسے کہا باپ نہیں آپ نے فرمایا جا ماں دی قبر دی پواندی چم باپ دی قبر دی سراندی چم اسے کہا بدبخت نو نہ ماں دی قبر دے پتہ ہے نہ باپ دی قبر دا پتہ ہے امام محمد اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرمایا اس قبرستان دا پتہ ہی فرمایا پتہ ہے فرمایا تھے کہ لیک لالمی اس لیک نو ماپیاں دی قبر تصور کر کے
او دی پواندی چومے تاں بھی جنت ہو سی سراندی چومے تے تاں بھی جنت ہو سی او جیڑی ماں پتہ نہیں جنتی ہے یا جہنمی ہے پتر واسطے او دیاں پیراں تھلے بھی جنت ہے تے جدی ماں دا علم الفاطمہ تو بدعتم منی او جس مصطفیٰ دے لواب دا کوئی اندازہ نہیں لا سکیا اس مصطفیٰ دے جگر دے ٹکڑے دا کوئی کیویں اندازہ لگا سکیا اور جسم دے وچ سب تو اہم حصہ جگر دا ہوندا ہے اور جناب اج دی سائنس نے بھی یہ ثابت کر دتا ہے کہ تیرے واسطے جگر ہوتے ہی موافق ہے جڑا تیرے جگر دا ٹکڑا ہوے آج کل آتے نا کہ تسی ریلیشن لے کے آؤ سب تو ایفیکٹو کی ہے انہاں کہا تیرے بیٹا تیری اولاد چ سب تو زیادہ موافق کیڑا ہے تیری بیٹی دا جگر تیرے نال میچ ہوئے گا یہ مطلب سائنس اتنے اج پہنچی تے جگر بیٹی دا نال لگے تے باپ دا جگر مکمل ہوندا ہے باپ دا جگر لگے تے بیٹی دا جگر مکمل ہوندا ہے اے دا مطلب ہے رشتہ اس طرح دا خوبصورت ہے رسول اللہ نے فرمایا الفاطمہ تو بدعت منی فرمایا زہرا میرے جگر دا ٹکڑا ہے او جس مصطفیٰ دی زلف دا کوئی اندازہ نہ لا سکا اس محمد دے جگر دا کوئی اندازہ کیویں لا اور میں جناب کے کر سرکار نے اپنے زلف مبارک دے وال حجام کو حجامت کروا کے آنے اور اس کے بعد کوئی قانون آج تک نہیں بڑا سیولائزڈ دور ہے کہ میں وال کٹا کے آواں تے میں جا کے سیول کورٹ وچ جا کے دوبارہ اس بندے تے کسے تے جا کے کر دیواں دعویٰ کہ میرے والاں دے اوتے چڑھے ہے جی کو میں نہ کراں نا تو نہ لکھنا ایک بے وقوف فانا دعویٰ کیتا کہ دا وال کٹیا گیا ہے دوسرے بندے نے اودے تے پیر رکھیا ہے ہو سکنا ایڈا پیارا ہی تے سنبھال کے رکھنا کیوں تیرا وال جدو تیرے تو اتر گیا بے حیثیت ہو گیا کیونکہ تیرے نال ہے تے تیرا ہے تیرے تو اتر جاوے تے تیرا رہ سکدا پر جدو مصطفیٰ دے زلف دا وال نال ہوئے تامی بے مثال ہے تے جے بدن اطہر تو جدا ہو جاوے تامی بے مثال ہے اکس و شاجی کے تعلق جناب امام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام ارشاد فرماندے اور امام تبرانی پہ لکھ دیں فرمایا من آزا شارتا منی فقد آزانی ومن آزانی فقد ازاللہ او کما قال فرمایا جس میرے زلف دے ایک وال نو اذیت پہنچائیے اس میرے وال نو نہیں میں مصطفیٰ دے بدن نو اذیت پہنچائیے تے جس میرے بدن نو اذیت پہنچائیے اس خدا دی ذات نو اذیت پہنچائیے وہ جی دے وال دا تعلق کرشے محلہ دے نال ہو زلف دے وال اور جناب اس یقیناً شجی میں عرض گزار ہو وہ پیچھے ایک نہ منن والے نے ایک آرٹیکل کیا رب نے کریمانہ شان عطا فرمائیے یہ ایک جنریشن آ رہی ہے جنہیں موئے مبارک آ رہے ہیں کوئی بیرا شریف کوئی سیال شریف کوئی ترکی ایک جنریشن آ رہی ہے اس وال دی صفت ہے ہر وال جسم تبار ہوئے تے ڈیڈ ہو ویندا ہے زلف مصطفیٰ دی شان ہے آج بھی جتھے گروتھ کر رہا آج بھی جتھے گروتھ کر رہا اس دا مطلب ہے وہ جدے بدن تو جدا ہونے والا ایک وال نو سائنس نہ سمجھ سکی وہ دے بدن زہرا جو جسم مصطفیٰ ہے جو عزت مصطفیٰ ہے جو مصطفیٰ تے گھر دی او شان ہے کہ جدے شان تو بڑی کوئی شان ہو سکتی اور ٹکڑے ہر میں اپنا ایک جملہ بول چھڑا ہر بوئے تو منگتا پن دے بالکل ولی دے بوئے تو علی پاک دے بوئے تو پننے ولی پر بڑا کچھ منگتے ملتا ہے پر جناب سلیمان فارسیہ دن زہرا پاک دے بوئے دی پہلی عنایت ہے اتنے کوئی کافر بھی آوے تے جاندی واری کافر نہیں رہندا ایمان لے کے جاندا پیا آوے جنت لے کے جاندا کوئی یہودی آوے جے تے سارا مدینہ پھرے کیا کہ کچھ ملیا نہیں انہاں کہ جاؤ بطور دے بوئے سیدہ پاک دے در پیا اور میں سلیمان جی ان کچھ دے سیدہ کچھ بھی نہیں فرمایا کیوں واپس جاوے ہوں جی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اس بوئے تو منگتا خالی نہیں جاندا سیدہ کے کراں فرمایا جا میری چادر چک ردائے بطول چک تے جا کے سیدہ دی چادر مدینے دے بازار چو دے کے دامن بھر دے جو سیدنا سلیمان فارسی دے جیر جسم دے لرزہ تاری ہو گیا عرض کردہ سیدہ میری کے جسارت کے ہاتھ لاؤں کپڑے دے وچ کپڑا کپڑے دے وچ کپڑا بے انتہا تہماں جسم سے لرزہ یہودی دے سامنے لے کے فرمایا رکھ لے اسے کہا محبوب دی بیٹی دی چادر ہے اسے کہا میری کی جسارت کے ہاتھ لوں اسے کہا ایک لمحہ ٹھہر مائیں تو رات کھولی تو رات کھول کے جسم اپنے پاک کر کے آیا اسے کہا سلیمان ہاتھ پت کے کلمہ پڑھا
جدو کلمہ پڑھ لیا انہیں کیا کیوں سکیا میرے موسیٰ دس کے گئے آن کہ اس رسول دی بیٹی تے درد منگتا خالی نہیں جا سکتا جدے جملہ بولیا فرمایا ہون تے چادر لے لے وہ دی چیخ نکل گئی اسے کہا جد تک پلیت ہاس ادوں بھی یہ دی قدر دا پتا ہون تے اللہ کلمے والی قدر عطا فرما دیتا عجیب ملا تیرا گل سیدہ زہرا دی میں اب کے کل جا میرا مزاج نہیں چیز نہیں لیکن آپ کی ایک درخواست کر چڑھا جناب باس نہ کری اور جناب سید ضیاء اللہ شاہ بخاری نال غالباً سیالوی صاحب دا مناظرہ ہے شاہ جی تے رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کسی شان دے بارے تے اشرف سیالوی صاحب گئے تھے کہ واپس آ گئے تو واپس آئے انہاں کہ اس بخاری صاحب میں ہار گیا تسی جیت گئے انہاں کہ گل تو ہوئی کوئی نہیں کہ ہر جیت جی میں ہو گئی آپ دی چیخ نکل گئی اور میں چنگا نہیں لگدا کہ میں تھوڑی ماں دیاں تعریفاں کراں تے تسی او دے پتر ہو کے تے اودیاں بدخوئیاں لبدے پئے ہو فرمایا میں ہار گیا تسی جیت گئے شاہ صاحب ہاتھ چوم لیا فرمایا تو جیت گیا میں ہار گیا وہ جس دی ماں سیدہ زہرا دی تعریف دی حد نہ ہو سکے وہ مقام بطول سلام اللہ علیہا اور اپنوں عرض کرم مجنون جنون دی حالت وچ نماز معاف ہے خوف دی حالت وچ جدو کچھ نہ ہوئے ادو نماز قضا کر سکتا ہے تو جدو خوف دا عالم ہوئے کہ جدو بیٹا بیٹا نہیں پہچانے گا ماں ماں نہیں پہچانے گی ماں بیٹی نہیں پہچانے گی بھائی بھائی نے رب دا قرآن دا یوم یفر المرء من اخی و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی جدو کوئی بھی نہیں پہچانے گا پہچان دے عالم ہے کہ بیٹا بیٹے بھائی بھائی نہیں پہچان اتنا خوف ہے سوانے دیتے سورج ہے اس وقت بھی اللہ نے حیاء بطول نے واجب فرما انہاں غدو ابصارکم نگاہ جگال حتی تمرہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادو تک جھکائی رکھو جدو تک نبی دی بیٹی دا گزر نہ ہو جاوے اتباس کر دے ہویاں جامع ترمذی دے اندر عاشقے چ لکھیاں پوچھیا گیا کہ اتھے نبیاں دے سر خم ہون گے انہاں کہا ہاں نبیاں دے بھی سر خم ہون گے کسے سوال کیتا کیا رسول اللہ بھی سر جھکان گے فرمایا سر رسول اللہ بھی اس ٹائم تھلے ہوئے گا کیا ہوتے بیٹی ہے کیوں خم ہوئے گا فرمایا دوسرے دی ادب تے وجہ تو ہوئے گا جس حال وچ سیدہ ہون گے مصطفیٰ ویکھ نہیں سکن گے کیوں فرمایا ایک ہاتھ وچ آپ دے وچ حسن دا کٹیا جگر ہوئے گا ایک ہاتھ وچ حسین دا کٹیا خون آلود قمیض ہوئے گا فرمایا وہ حالت مصطفیٰ نہیں ویکھ سکن گے رب فرمایا کہ مصطفیٰ زہرا آ رہی ہے تم بھی اپنی نگاہ من جھکا لے یہ مقام بطول ہے جتے معاشرت پر نگاہ من جھکن وہ سیدہ دا مقام ہے جتے پھر نوکر ہو گیا کہ میں نوکر ہوں کلمہ میرے مصطفیٰ دا پڑھدا ہوئے میں آپ یہ قرض کر چھڑا کیویں جناب شاہ جی درخواست وہ جڑا سرکار دے قریش جڑا خاندان مصطفیٰ دا گلا کرے تے سرکار نو آکھن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم خاندان دا گلا کردا ہے فرمایا لا یدخلوا قلب رجل ایمان حتی یحبهم للہ ولقرابتہ منی فرمایا دے دل وچ ایمان نہیں جا سکدا محبوبہ نمازاں تے پڑھ دے فرمایا میرے ہاشم خاندان نال بغض رکھتے وہ جڑا خاندان ہاشم نال بغض رکھے وہ دے اندر ایمان نہیں جا سکدا تے جڑا مصطفیٰ دی دین نال بغض رکھدا ہو سنبھال کے رکھ اپنا ایمان سنبھال کے رکھ اپنے دلائل اپنے بس اپنے کو ایک دلیل کہ وہی چنگا امتی ہے جو مصطفیٰ کریم دا وہی چنگا امتی ہے جو مصطفیٰ کریم دا اور آپ کے قرض آپ کے درخواست یہ اللہ کی بارگاہ التجا بھی میں کرساں بے عمل نو معافی ہو سکتی ہے بے ادب نو معافی نہیں ہو سکتی اللہ سن ادب والے میں شامل فرما یقیناً بے عمل کسی ضرور ہاں لیکن معافی دے طلب کا اللہ دے قرآن نے فیصلہ کیا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ہر دن باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے فخر جبریل کو کہتے ہوئے یوں پایا گیا اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا اتھے میرا محترم گزارش کراں جیڑا بے ادب ہو وجے نبی پاک دی تھی سیدہ کونین اور میں نے خدا دی عزت دی قسم بندے تے آخدے نا میں اس بندے نال گل کرنا مناسب نہیں سمجھ کیونکہ وہ رب نہ راضی وہ رب دا رسول ناراض یہ مقام مقام میں ادب ہے یہ مقام مقام میں ادب ہے اور آپ میرے عزیز تشریف فرمان عید دا دن نہ گرے بڑی باری تصویر عیدوں نہیں ملتی ہے یا سیدہ دے در دا سوال
کرم اس تے ہی ہوندا ہے جو سیدہ دے در دا سوال پر یقیناً کسے باپ نو منانا ہوئے تے آخری میلہ دھی دا دھی کوئی بھی میلہ گھر تو واپس نہیں کردا قتل معاف ہو جانا کہ جے دامن وچ سیدہ پاک دی غلامی ہوئے وہ شبیر شاہ صاحب آپ صاحب آدیاں انہوں نے کسی آکھیا کہ شاہ جی قبر وچ بچھو آن گے فرمایا تیری وچ آؤ تیری وچ انہوں نے کہا شاہ جی کیویں یقین ہے انہوں نے نواز شریف پرائم منسٹر آ صاحب بعد آنا انہوں نے کہا دس اے میرے ٹاؤن وچ گلیاں صاف ہونیاں جیسے کہ حافظ آباد وچ بادشاہ ہونا ہے جیسے کہ چلیا نواز شریف لوہار آوے تے آنا گڑے چوک وچ ہوے تے سارا شہر صاف ہوے جس قبر وچ زہرا دے بابا ہونا ہوے وہ قبر گندی نہیں راندی مصطفیٰ دا صدقہ کرم ہو جاندا تے نوکر سیدہ پاک دا نوکر سیدہ زہرا پاک دا اس گفتار دے اندر لا تعداد غلطیاں ہوئی اللہ پاک کو کریمہ دا صدقہ معاف کرنا وہ کریم ابن کریم خاندان کریم نسل کریم اور آپ کے وہ کریم دی صفت ہی ہوندی ہے گندیاں دا گند ویکھ کے تے بوئے تے ٹھکراندے نہیں وہ تے 9 دن جڑا پانی بند رکھے 10ویں دن آ جاوے کہ نام ہی حر فرمایا انت حر فی الدنیا واللہ فرمایا جا ہوں اتوں بھی آزاد ہے قبر چ بھی آزاد اس کہ 9 دن بھول گئے ہو فرمایا اسی بھول جانے ہیں جدو کبوئے تے منگتا بن کے آ جائے اور جناب جڑا ہے اسدی قبیلے دا عبداللہ نام دا عبداللہ نام دا بندہ اسدی قبیلے دا تے کوفہ اپنے کوفے دے بازار چ تے جمعے دا دن سنگیاں نہ کھے اج کے تون دا مرض آیا کہ یہاں مہینیاں بعد واپس آوے کوئی بھی نہیں اسے کہ ایک باغی نے حکومت کے خلاف خروج کیتا ہے اسے کہ تلوار لے کے ٹر وائیں نستا نستا گیا تے بیٹی نکلنے کہ اسے کہ با اتنے حقیقت یمنی لبے نہ لے کے ہمیں گل دا ہار بنانا اسے کہ لے وا وہ اسدی قبیلے دا بندہ عبداللہ نام ہے چلدا چلدا گیا اثر دے زور دے درمیانی وقتا ایک شاہ سوار جا رہا ہے پیچھے لوگ تلواراں نال پوچھتے ہیں کون ہے انہاں نے کہا عباس دا ویر انہاں نے کہا کون ہے انہاں نے کہا حسن دا ویر نہیں پہچان سکیا قریب ہویا تلوار کڑ کے مولا حسین پاک نے رک کے فرمایا عبداللہ اے انگوٹھی لے لے تے گھر لے کے جائیں اسے کہ تعریف کیوں کہ کراں میں اپنی دھی دے گل وچ پا چھڈی ساڈے گھر جدو دھیاں سوالی بنن آل محمد خالی نہیں گل دی اسے کہ تھوڑی تعریف کی ہے فرمایا میرا نام حسین ابن علی ہے اسے کہ تے اج بھی دیندے پئے ہو فرمایا اسی کدوں نہیں دیتا جدوں منگتا ہوئے منگیا تے بنا منگے ہی عطا فرما دے یہ گھر میرے مست اعلان سنیے جی 4 نومبر یا 4 دسمبر انشاءاللہ بھائی نویر صاحب کے ہاں شاہ جی کا بیان ہوگا شاہ جی چس آ گئے اللہ دی قسم اللہ اپنے سلامت اللہ 4 دسمبر بروز اتوار نماز عشاء کے بعد جانو چک کلام جناب نویر چودھری صاحب کے ہاں محفل نعت میں شاہ صاحب قبلہ کا خصوصی بیان ہوگا قاری شاہ صاحب اور نور سلطان صدیقی صاحب شکیل افشر صاحب قاری عبداللہ چشتی صاحب فقیر بھی شاہ جی کی جتنی اصلیہ کرنا ہے گا تمام احبابوں کی گزارش ہے کہ شرکت کرو اور صلاۃ و سلام ہوئے گا دعا ہوئے گی اس کے بعد لنگر شریف تقسیم کیا جائے سلام دے دو شریف پڑھیں گے آفتاب مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کا اس میں گرامی چراغاں کعبہ کو سین تک جن کے نقش قدم ایسے دو جگ کے سرور پہ لاکھ
سلام مصطفیٰ جانے رحمت بیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام سیدہ پہلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت بیلا السلام کالی کملی والے السلام غیب جان والے یا الہی صدقہ